Assalamu alaikum to you all. Welcome in the digital education of science. This is the chapter number 1, Introduction and Role of Science for General Science student. Today's topic is Science and Technology, Impact of Science and Technology. Last but not the least, Pakistani scientist. What is science? The knowledge which has been and could be obtained through the observation, experimentation, hypothesizing, testing, synthesizing and organization is called science. यानी साइंस क्या होता है? साइंस बेसिकली नॉलेज है अबाउट द यूनिवर्स. इस कायनात के बारे में इल्म हासिल करने को या जानकारी लेने को हम साइंस कहते हैं. चाहे इस कायनात में लिविंग से ले तक नॉन लिविंग तक जितनी भी चीज़ें हमारे सराउंडिंग में उनके बारे में मुशाहिदा करना यानी उन्हें ऑब्ज़र्व करना, देन उन चीज़ों पर एक्सपेरिमेंट्स करना. एक्सपेरिमेंट के बाद हमें जो भी रिज़ल्ट एक्वायर होते हैं, जो भी नतीज मिलते हैं, उन पर स्टडी करना. अगर वो तजुर्बात फेल हो जाते हैं तो अगेन उन पर रिसर्च स्टार्ट करना और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना. अगर कोई एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता है तो उसे प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज करना, तरतीब देना, अरेंज कराना साइंस कहलाता है. और फिर उसी तरह से उस चीज़ पर काम किया जाता है. एंड व्हाट इज़ टेक्नोलॉजी? Because science and technology link together. The application and use of scientific knowledge is called technology. It is also mean the material and principle are used for the welfare of kind. Technology basically science की एक application है और scientific knowledge को use करना है, जो कि technology कहलाता है. अब ये टेक्नोलॉजी चीज़ों को यूज़ करके अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक लॉज, साइंटिफिक लॉ के मुताबिक और उनके प्रिंसिपल्स को फॉलो करके बनाई जाती है, जो कि इंसानों की और इंसानियत की फलाह के लिए इस्तेमाल की जाती है. इम्पैक्ट्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. देयर आर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. फर्स्टली वी विल discuss and understand the positive impact and advantages of science. Number 1 is science and technology have contributed very significantly to the field of chemistry. साइंस और टेक्नोलॉजी ने केमिस्ट्री की फील्ड में और केमिकल इंडस्ट्रीज़ में बहुत अहम किरदार अदा किया है, जिससे कि हम बीमारियों के बारे में तफ्तीश कर सकते हैं और उनके ट्रीटमेंट और नए नए इलाज डिस्कवर कर सकते हैं, जिसकी बदौलत आज हम ऐसी मेडिसिन्स ईजाद कर सकते हैं और ऐसी वैक्सीन बना सकते हैं जो कि बहुत सी डेंजरस एंड सीवियर डिजीज़ को ट्रीट करने में मौसर यानी फ़ायदेमंद साबित होती हैं. सेकेंडली, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैव एनेबल मैन टू अंडरस्टैंड हिज एनवायरनमेंट एंड यूज़ मटीरियल दैट फाउंड इन एनवायरनमेंट. साइंस और टेक्नोलॉजी ने इंसानों को इस काबिल बना दिया कि वो अपने एतराफ़ का और माहौल का जायज़ा ले सकते हैं और उनके इर्द गिर्द जो मटीरियल, जो चीज़ें हैं, उन्हें वो अगेन रीयूज़ कर सकते हैं, लाइक प्लास्टिक बॉटल्स एक्सेट्रा. और सब यूज़लेस लाइक गार्बेजेस यानी कचरे को भी हम यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, जिस तरह से चाइना कर रहा है. Number 3. With the development of scientific knowledge and invention by scientists, man's mode of life have changed altogether. जैसे जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही हैं और साइंटिस्ट नई नई ईजादात कर रहे हैं, इंसानों का तर्ज ज़िंदगी बिल्कुल ही बदल चुका है. Number 4. Men travel as fast as 1000 km/h in air. यानी इंसान एयर में, हवा में, आसमान पर सफ़र कर सकता है 1000 किलोमीटर तक, वो भी 1 घंटे के अंदर, बाय द हेल्प ऑफ एरोप्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर्स. और ज़मीन पर 120 to 150 किलोमीटर तक का फासला तय कर सकता है
1 گھنٹے کے اندر. Number 5, today's man is no more ignorant because of invention of print and electronic media. پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کی بدولت آج کا انسان اپنے پوری دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس سے بے خبر نہیں رہ سکتا، کیونکہ انٹرنیٹ کے ذریعے اور سوشل میڈیا کے ذریعے ہم تک تمام خبریں پہنچتی رہتی ہیں. چاہے ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں، ہمیں اس دنیا کے بارے میں تمام معلومات اور انفارمیشن میڈیا کے ذریعے، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو یا پھر سوشل میڈیا ہو، اس کے ذریعے حاصل ہو سکتی ہے کہ کون سے ملک میں اور کون سے شہر میں اور گاؤں میں کیا ہو رہا ہے. Number 5, due to the development of industries, man lives a big city and towns where all facilities are available. جیسے ہی انڈسٹریز ڈیولپ ہوتی جا رہی ہیں، سائنٹیفک ترقی ہوتی جا رہی ہے اور ٹیکنالوجیز بھی ترقی کر رہی ہیں، انسانوں کا طرز زندگی بہت بہتر ہو گیا ہے. اب ہم بڑے بڑے شہروں اور علاقوں میں رہتے ہیں جہاں پر کھانے پینے، ایجوکیشن اور ہیلتھ کی تمام فیسلٹیز میسر ہیں ہمیں. اور سائنس کا ایک کارنامہ یہ بھی ہے کہ اس نے پوری دنیا کو گلوبل ورلڈ اور گلوبل ولیج بنا دیا ہے. ہم پاکستان میں بیٹھ کر فارن کنٹریز میں بھی تھرو دا ایڈوینٹ آف انٹرنیٹ کام کر سکتے ہیں، بائی فری لانسنگ، سوشل، ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایکسیٹرا. اس کے علاوہ سائنس کے اور بھی بینیفٹس ہیں، لیکن سم آف دیم آئی ول ڈسکس ہیئر. میں نے آپ کے ساتھ یہاں پر شیئر اور ڈسکس کر چکی ہوں. اب جیسا کہ ہر چیز کے 2 رخ ہوتے ہیں، اگر فائدے ہیں تو وہاں نقصانات بھی ہیں، کیونکہ ہر عروج کو زوال ہے. تو there are also some negative impacts and disadvantages of science. So look at this، جو کہ ہمارے سوسائٹی اور معاشرے کو بہت متاثر کر رہے ہیں. First one is extra use of fertilizer and insecticide. جو سینتھیٹک فرٹیلائزرز آتی ہیں جنہیں آرٹیفیشلی لیبز میں کیمیکلز کے ذریعے تیار کیا جاتا ہے، اور جو انسیکٹ کلر یعنی کیڑے مکوڑوں کو مارنے کے لیے انسیکٹیسائڈز یوز کی جاتی ہیں، وہ بھی ہماری لائف کو ڈسٹرب کر رہی ہیں، جس کی وجہ سے بہت سی بیماریاں لوگوں میں پائی جا رہی ہیں. ان کے ایفیکٹ بہت کارسوجینک ہیں، یعنی یہ کینسر کوز کر رہے ہیں. اب سیکنڈلی، دا یوز آف پیٹرولیم ان وہیکل اینڈ انڈسٹری ہیز پولیوٹیڈ دا انوائرمنٹ. پیٹرولیم یعنی پیٹرول کا یوز ایز اے فیول، ایندھن کے طور پر ہمارے انجنز میں، وہیکل میں اور انڈسٹریز میں مشینیں چلانے کے لیے جو استعمال ہو رہا ہے، وہ ہمارے انوائرمنٹ کو بہت ہی پولیوٹیڈ اور آلودہ بنا رہا ہے. سیکنڈلی، ایئر پولیوشن آلسو ڈسٹربنگ دا سٹی ہیلتھ. ایئر پولیوشن بھی شہر کی اور انسانوں کی صحت کو بہت بری طرح سے متاثر کر رہا ہے، جس کی وجہ سے ریسپائریٹری ڈیزارڈر یعنی سانس کی بیماریاں ہو رہی ہے. اس میں ایستھما، لنگ کینسر وغیرہ شامل ہیں. نمبر 4، پولیوٹیڈ ایگریکلچر پروڈکٹ آر ڈسٹربنگ دا لائف. یعنی کچھ ایسے ایگریکلچرل، کیونکہ پتہ ہے آپ کو ہر چیز میں سینتھیٹک جو فرٹیلائزر آ رہی ہیں امریکہ سے، جو کہ کیمیکل انڈسٹریز میں تیار کی گئی ہے تاکہ فصلوں کی کراپس کی تعداد بڑھائی جائے. اس میں غذائیت ختم ہوتی جا رہی ہے اور ملاوٹ بھی بہت بڑھ گئی ہے، جس کی وجہ سے ہماری زندگیاں بہت متاثر ہو رہی ہیں بری طرح سے. نمبر 5، ایٹامک بام بلاسٹ اینڈ دیئر ایکسپیریمنٹس آر ڈسٹربنگ دا انوائرمنٹ. ایٹامک بام جو ہیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی بہت بڑی یعنی اہمیت کی حامل ایجاد ہے، جس سے ملک کا دفاع مستحکم تو ہوتا ہے، لیکن دوسری طرف اس کے بہت ہی مضر یعنی ڈینجرس اثرات ہیں جو کہ پوری دنیا کی انسانیت کے لیے نقصان دہ ہے. نمبر 6، یوز آف کیمیکلز ان دا انڈسٹریز آر پولیوٹنگ واٹر. کیمیکلز کے استعمالات جو انڈسٹریز کے اندر ہو رہے ہیں وہ واٹر پولیوشن کا باعث بنتے ہیں اور پانی کو آلودہ بناتے ہیں، جس کی وجہ سے سی واٹر، سمندر کا پانی اور دریا جو ہے، دریا کا پانی بہت پوائزنس یعنی زہر آلود ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے مرین لائف، فشز وغیرہ
بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہیں, ان کی ڈیتھس ہو رہی ہے. اس کے علاوہ اگر وہ مارکیٹ میں آ جاتی ہیں اور اسے ہیومن کنزیوم کرتے ہیں, کھاتے ہیں, تو ان کے اندر بھی یہ ڈیزیز کوز کر سکتی ہے, بیماری کا باعث بن سکتی ہے. Now we will discuss Pakistani scientist Dr. Abdul Qadir Khan. He obtained MSc ٹیکنالوجی ڈگری. انہوں نے MSc کی ٹیکنالوجی کی ڈگری ہالینڈ سے حاصل کی, جس کے بعد انہوں نے PhD کی فرام دا یونیورسٹی آف لیون, بیلجیم. اب ان کے امپورٹنٹ کنٹریبیوشن کیا ہے سائنٹیفک فیلڈ میں, اور خاص طور پر پاکستان کو بہتر بنانے کے لیے. ہی کنٹریبیوٹیڈ ان میکنگ پاکستان اے نیوکلیئر اسٹیٹ. انہوں نے پاکستان کو ایک نیوکلیئر اسٹیٹ بنا دیا اور ایٹامک طاقت بنا دیا. ہی ورکڈ ایز این ایکسپرٹ. انہوں نے بطور ایکسپرٹ کام کیا یورینکو انریچمنٹ پلانٹ میں, جو کہ ہالینڈ میں موجود تھا. اس کے علاوہ انہیں حلال امتیاز کا بھی لقب دیا گیا اور خطاب دیا گیا بائی دا گورنمنٹ آف پاکستان, کیونکہ انہوں نے پاکستان کو مضبوط بنانے میں اور پاکستان کو کی دفاع کو مستحکم کرنے کے لیے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا تھا. ڈاکٹر عبدالسلام, ہی واز دا فرسٹ پاکستانی سائنٹسٹ. یہ پہلے پاکستانی سائنٹسٹ تھے جنہوں نے فزکس کی فیلڈ میں بہت کام کیا. اس کے علاوہ انہیں اسکالرشپ دی گئی, جس کی بدولت انہوں نے اپنی ہائر اسٹڈیز UK یعنی انگلینڈ میں کنٹینیو کی. ان کا کنٹریبیوشن کیا تھا؟ ہی ورکڈ آن گرینڈ یونیفیکیشن تھیوری. انہوں نے گرینڈ یونیفیکیشن تھیوری پر کام کیا, جس کی وجہ سے انہیں نوبل پرائز ملا فزکس کے اندر. اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک ایسا فزکس کا تھیوریٹیکل ریسرچ سینٹر ڈسکور کیا, تعمیر کیا, جہاں پر انٹرنیشنل سطح پر جتنے بھی سائنٹسٹ تھے انہیں ایک اپارچونیٹی ملی, ایک موقع ملا کہ وہ جہاں پر اپنی ریسرچز کر سکیں اور نئے نئے ایکسپیریمنٹس کر سکیں اور انوینشن کریں فار دا ہیلپ آف مین کائنڈ. سو آئی ہوپ you will now completely understand the lecture. Till then, Allah Hafiz. We will meet soon.